اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 تلاوت کی گئی ہے۔ وہ 15ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایک دفعہ دریا میں، سمندر میں، طوفان میں پھنس جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے نکال لے، اور پھر باہر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ کیا اس بات سے وہ نڈر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، غرق کر سکتا ہے، اور ان کے اوپر پتھر بھی برسا سکتا ہے جیسے پہلے قوموں پر برسائے گئے، تو پھر ان کا کوئی حمایتی نہ ملے گا ان کو؟ یا اس بات سے وہ نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کوئی حاجت پہنچا دے، پھر وہ دریا اور سمندر میں جانا پڑے ان کو سفر کے لیے، پھر وہاں پر وہ آندھی ایسی بھیج دے جو جہازوں کو، کشتیوں کو بھی توڑ دے، پھر وہاں غرق کر دے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر تمہیں کوئی ملے گا ایسا جو ہمارے پیچھے آئے، ہمیں کہے گا یہ کیوں کیا ہے؟ نہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو بہت عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بڑا عزت والا بنایا ہے، کرامت والا بنایا ہے، شان والا بنایا ہے۔ اس کی مختلف تفسیرات ہیں۔ اس کو عقل و فہم عطا کی ہے، اس کو جسم ایسا دیا ہے کہ کھڑا ہو کر چلتا ہے 2 پاؤں پر عزت کے ساتھ، جانوروں کی طرح نہیں۔ کھانا ایک ہاتھ سے پکڑ کر منہ تک لے جانا انسان کا شرف ہے، جانوروں کا نہیں۔ اس طریقے سے جسم نہایت معتدل، نہ بہت بڑا ہاتھی کی طرح، نہ چیونٹی کی طرح بہت چھوٹا۔ پھر اس کا معاش، ذریعہ معاش، کھانا پینا، زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ باقی مخلوقات سے افضل اور صاف ستھرا۔ پھر تدبیر، سوچ سمجھ کے کام کرنا۔ پھر زبان، آسان طریقے سے اپنی بات دوسرے تک پہنچا دینا، باقی جانوروں کا، دیگر چیزوں کا، مخلوقات کا کام نہیں ہے۔ اس طرح تسخیر، دنیا کی بے شمار چیزوں کو اپنے ماتحت کر لینا، بڑے بڑے جانوروں کو، ہاتھی جیسوں کو اپنے ماتحت، اپنے حکم میں لے آنا، بے شمار چیزوں کو جو دنیا میں ہیں ان کو اپنے استعمال کے لیے لے آنا۔ اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں دی ہیں انسان کو۔ تو فرمایا کہ ہم نے آدم کو بڑی فضیلت دیا ہے، بنی آدم کو۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل کیا ہے انسانوں کو۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو سواری دی ہے، سوار کیا ہے ہم نے، خشکی میں بھی، تری میں بھی۔ خشکی میں جانور سواری کے ان کو دیے ہیں، اور گاڑیاں دی ہیں مختلف قسم کی، جہاز دیے ہیں، اور تری میں، دریا میں، سمندر میں کشتیاں اور جہاز، بحری جہاز ان کو دیے ہیں سواری کے لیے، یہ بھی اس کا کرم ہے خاص۔ رزقناہم من الطیبات، نہایت ستھری چیزیں جو ہیں کھانے کو دی ہیں۔ جانوروں کی نسبت اپنی چیزیں، اپنی پکائی ہوئی چیز کھانا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، اور کوئی جانور ایسا نہیں کھاتا، انسان ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا،
اور بہت سی مخلوقات پر ہم نے بڑی ہی فضیلت دی ہے، اس کو افضل کیا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ فرشتوں سے بھی انسان افضل ہے، لیکن انسان بنے، کہتا ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، انسان بنے۔ اور کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کرام میں رسولان اعظام ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور باقی اولیاء کاملین ان میں سے خاص فرشتے جو ہیں مقربین 4 وہ افضل ہیں، باقی سارے فرشتوں سے افضل ہیں مومنین متقین۔ اور عموماً مومن جو ہے عام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتے کو صرف عبادت کی ہی اجازت ہے، اور کچھ کر نہیں سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، نفس نہیں ہے خطا کرنے والا۔ لیکن انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں، نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ جب دونوں چیزوں میں سے نیکی کا اختیار کر لیتا ہے نیکی کو، تو یہ اس کی قسمت ہے، یہ بہتر ہے اس سے، فرشتوں سے بھی۔ لیکن ادھر آئے صحیح ادھر تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی اس حوالے سے۔ نچوڑ یہ ہے، اے انسان، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تو اپنی بارگاہ الہی میں جھک جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرض مولا کریم محبوب کریم کا سچ کا قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب